ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک ایسے نبی جو ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے رہے، لیکن افسوس ان کی قوم پھر بھی نہیں مانی۔ ایک ایسے نبی جن پر اور ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نہیں بلکہ کئی صورتوں میں اور کئی آیات میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کی قوم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ ایک ایسے نبی جن کو ہم ایک خاص نام سے جانتے ہیں، کشتی والے نبی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب بھی کوئی نبی پیدا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص قوم کی طرف بھیجتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا؟ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی تو کیا وہ لوگ مانے، یا پھر اس قوم پر بھی عذاب آ گیا؟ اور اس عذاب میں کیا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا کوئی قریبی بھی مارا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال بعد تک آنے والی نسلیں بہت زیادہ نیک تھیں اور وہ ایک اللہ کو مانتی تھی، لیکن 1000 سال بعد شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا اور ان لوگوں کو بہکانا شروع کیا کہ ان کے بزرگ اور نیک لوگ جو انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں، انہیں یاد رکھنے کے لیے وہ ان کی مورتیاں بنا لے یعنی ان کے بت بنا لے۔ اور وہ لوگ شیطان کی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس بات پر چلنے لگے۔ تب پہلی مرتبہ دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی اور وہ لوگ اپنے نیک لوگوں کی مورتیاں بنانے لگے، لیکن اس وقت بتوں کی عبادت نہیں ہوئی اور اللہ کی عبادت ہی وہ لوگ کرتے رہے۔ لیکن ان کے بعد کئی آنے والی نسلیں ان لوگوں کو حد سے زیادہ ماننے لگی، یہاں تک کہ ان کی عبادت اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ ایک اللہ کی عبادت پوری طرح سے بند ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اس قوم کی طرف جائیں جو اس وقت پوری طرح سے گمراہی میں ڈوب چکی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کی طرف آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کے لیے کہا، لیکن وہ لوگ ہر مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑاتے اور ان کی بات نہیں مانتے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا زیادہ صبر اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی یہ ساری کوششیں ناکام رہیں، اور اتنی محنت کے بعد بھی صرف چند لوگ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں مانتے تھے، اور باقی پوری قوم ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے سخت خلاف تھی اور اپنی بتوں کی عبادت پر ڈٹی ہوئی تھی، اور ان کا کوئی ایک بت نہیں بلکہ کئی ناموں کے کئی سارے بت تھے۔ اور یہ قوم ایک ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب سے پوری طرح سے غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اتنے سال تک کوشش کرتے رہے لیکن پھر بھی ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، جب اس قوم نے ساری حدیں پار کر دی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سخت خلاف ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں برا بھلا کہنے لگی، انہیں دھمکیاں دینے لگی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ان لوگوں کو ہدایت دینا چھوڑ دیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا نہ مانگیں، کیونکہ اب انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں آ سکتی سوائے ان لوگوں کی جو اب تک آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے۔ یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تھوڑے نہیں بلکہ پورے 950 سال تک ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ مائل کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کا دل بہت زیادہ دکھی ہوا اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک بد دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں، اس زمین پر جتنے بھی منکرین اور کافر ہیں ان سب کو ایک سخت عذاب سے غرق کر دے، ان سب کو اٹھا لے۔ اور یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی شدت سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، اور پھر ان کی قوم پر آیا ایک سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سننے کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ سے پہاڑ پر رہتے تھے اور نہ ہی تو وہاں پر درخت سے جن سے وہ لکڑی لے کر کشتی بناتے،
اور نہ ہی وہاں پر پانی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے پودے اگائے اور پھر ان درختوں سے کاٹ کر کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ لیکن یہ کشتی چھوٹی نہیں تھی اور نہ ہی عام کشتیوں جیسی تھی، بلکہ یہ کشتی ایسی تھی جو نیچے کی طرح اوپر سے بھی بالکل بند تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس قوم پر عذاب لانے والا تھا اس کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کا کام کرتے رہے، لیکن یہاں پر بھی ان کی قوم رکی نہیں، بلکہ جب وہ انہیں کشتی بناتے ہوئے دیکھتی تو انہیں ان کا مذاق اڑاتی، انہیں برا بھلا کہتی اور ادھر کوئی سیلاب نہیں آنے والا، تم کیوں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پر ایک سخت عذاب آنے والا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری قوم دنیا سے مٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پوری شدت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کام کرتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 100 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی جس کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر دور تک تھی۔ اور یہ کشتی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو لے کر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں اور زمین سے ہر جانور کا ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جائے، کیونکہ اب زمین پر ایک بہت بڑا عذاب آنے والا تھا جس میں وہ سارے لوگ مارے جانے تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اور اپنی بت پرستی پر اب تک قائم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان سب لوگوں کو لے کر اور جانوروں کی ایک ایک جوڑے کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے اور اس کشتی کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے چشموں کو نگل دے اور آسمان سے ایک تیز بارش جاری کی۔ یہاں پر ایک بہت ہی ایموشنل بات ہے کہ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ اب تک ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن ایک بیٹا اب تک کافروں کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوئی نہیں بچ پاتا، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم میری بات مانو، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، ان کی وجہ سے تم بھی غرق ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار کہنے پر بھی ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی، اور ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ پانی کی ایک بہت بڑی موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اپنے بیٹے کی تباہی اور بربادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے میرے بیٹے کو برباد کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کا بیٹا بھی کافروں میں سے ہے، اور میں ہر اس انسان کو برباد کر دوں گا جو توحید سے انکار کرے گا اور بت پرستی پر قائم رہے گا، اور اے نبی آپ مجھ سے وہ بار بار نہ مانگے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ غلط ہے اور ان کا بیٹا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں وہ نہیں جانتا جو تو جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور وہ باقی سارے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے وہ محفوظ کشتی میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے پانی کو جاری کر دیا، جس سے وہ سارے لوگ ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ گئے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ سارے کافر اور منکرین جو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، وہ سارے لوگ برباد ہو گئے، سارے جانور اور انسان دنیا سے مٹ گئے سوائے ایک چیز کے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی۔ جب وہ سارے لوگ دنیا سے مٹ گئے تب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی نگل لے،
اور آسمان سے جو جاری ہوا پانی تھا اسے بھی بند کر دیا، اور جب پانی پوری طرح سے زمین سے سوکھ گیا اور زمین بالکل خشک ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایک پہاڑ پر روک دیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ لوگ میری برکت کے ساتھ اور بالکل محفوظ طریقے سے باہر آ جائے۔ لیکن اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام خوش تھے کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے میں کامیابی حاصل کی تھی، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ابھی تک نہیں مانتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام کا دین کا مذاق اڑاتے تھے، وہ لوگ بھی اس دنیا سے مٹ چکے تھے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام اور وہ باقی سارے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے وہ محفوظ طریقے سے واپس زمین پر آ گئے، اور اس کے بعد وہ جانوروں کی ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے کشتی میں لے جانے کا حکم دیا تھا، ان جانوروں سے باقی جانوروں کی نسلیں بڑھنے لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی باقی 3 بیٹوں اور ان میں سے ہی آج تک مسلمانوں کی ساری نسلیں بڑھی، کیونکہ زمین پر موجود اس وقت سارے لوگ مارے جا چکے سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ اتنا ہی تھا، لیکن اس اتنے سے واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر پہلا تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کام میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا حکم دیا اور بت پرستی چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے سوائے چند لوگوں کے، پر پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام ہار نہیں مانے اور مسلسل اپنا کام کرتے رہے، لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی گئی 950 سال کی محنت اس طرح سے ویسٹ نہیں ہوئی۔ ہمارا سبق نمبر 2 یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، ان پر نازل کیے گئے نبی کی بات نہیں مانتی، ان پر نازل کی گئی کتاب کی بات نہیں مانتی، تب اللہ تعالیٰ کا ایک سخت عذاب ان پر آ جاتا ہے، جس طرح سے ان کی قوم پر حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سالوں تک محنت کی کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے، تب اللہ تعالیٰ کا ایک سخت عذاب آیا۔ یعنی اس واقعے سے ہم یہ تو جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر قوم کو ٹھیک ہونے کا ایک موقع لازمی دیتا ہے، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی اور باقی قوموں کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ دی کہ اگر آپ لوگ اب بھی نہیں مانیں گے تو آپ لوگوں پر عذاب آئے گا، نہ کہ ڈائریکٹ عذاب دیا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ للکارتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی شدت اور اس کا عذاب ہم پر نازل ہوتا ہے، اور اس کی شدت ایسی ہے جسے ہم کبھی بھی جھیل نہیں سکتے۔ ہمارا سبق نمبر 3 یہ ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو ہم سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ سچائی نہیں ہوتی، اور جب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نبی کا بیٹا ہے یا کوئی عام انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو برباد کر دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کا بیٹا کس راہ پر چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو اسی قوم کے ساتھ برباد کر دیا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں برباد کر دے گا، کیونکہ ہمارا تعلق ہمارے دین اسلام اور ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے نسب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک نبی کا بیٹا ہے، بلکہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان دیکھا اور اس کا دین دیکھا۔ اور ہمارا سبق نمبر 4 یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی دوسرے انسان پر نازل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو اچھا کام کرنے کی تاکید کرتے رہے، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تھا اور اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ یعنی جب دنیا سے سب کچھ مٹ رہا تھا، پانی سب کچھ تباہ کر رہا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کشتی میں محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تھا۔ اور صرف وہ ایمان نہیں جو ہم کلمہ پڑھ کے لاتے ہیں، بلکہ وہ ایمان بھی کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے یا کسی اور پر کوئی مصیبت آئے اور ہمیں ڈر ہو کہ وہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔